قوم کا روشن مستقبل خطرے میں محکمہ صحت اور محکمہ تعلیم کے ہر دھرمی رحیمیہ خان کے 2588 سکولز میں سے 1332 سکولز کا پانی مضر صحت قرار۔ غیر معیاری پانی پینے سے بچوں میں متعدی بیماریاں پھیلنے کا خدشہ بڑھ گیا۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام رحیمیہ خان کے 2778 سکولوں کا پانی ٹیسٹ کیا گیا۔ 2588 سکولوں کی ٹیسٹنگ رپورٹ آ گئی۔ 1332 سکولوں کا پانی مضر صحت جبکہ 1149 سرکاری سکولوں کا پانی قابل استعمال ہے، جبکہ 190 سکولوں میں پینے کا پانی درمیانہ صاف ہے۔ یوں 51% سرکاری سکولوں میں پینے کا پانی مضر صحت قرار دیا گیا۔ زیر تعلیم طلبہ و طالبات مضر صحت پانی پینے پر مجبور ہیں۔ دوسری جانب سی او ایجوکیشن رانا محمد اظہر خان کہتے ہیں کہ 184 سکولوں میں صاف پانی کے فلٹریشن پلانٹس نصب کر دیے گئے ہیں۔ جو پانی زمینی ہے وہ تھوڑا سا خراب جا رہا ہے، تو اس سلسلے میں کچھ ہم نے این جی اوز کی مدد سے، کچھ گورنمنٹ کی مدد سے، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے ڈی سی صاحب کی مہربانی سے ہمیں 79 سکولوں میں فلٹریشن پلانٹ لگ چکا ہے، اور 184 میں مختلف لوگوں نے، این جی اوز نے، اسکول نے اپنی این ایس بی سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈونر حضرات ہیں انہوں نے لگا کر دے دیے ہیں۔ سی او ایجوکیشن رانا محمد اظہر خان کا کہنا تھا کہ جلدی تمام سکولوں میں پینے کا پانی ٹیسٹ کر کے فلٹریشن پلانٹس نصب کر دیے جائیں گے۔ کیمرہ مین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بٹی، روہی، رحیمیہ خان۔ محکمہ تعلیم اور ضلع انتظامیہ لیا کے ہر دھرمی گورنمنٹ پرائمری سکول بورنگ ارشاد کے طرف سیلابی پانی تاحال موجود ہے۔ سکول کھلنے میں صرف ایک دن باقی ہے۔ انتظامیہ کئی روز گزرنے کے باوجود راستہ صاف نہیں کروا سکی۔ 6 ماہ سے سکول بند رہنے کے بعد کل سے پرائمری سکول بھی کھل رہے ہیں، جس کے لیے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ کوٹ سلطان کے نشیبی علاقے میں موجود گورنمنٹ پرائمری سکول بورنگ ارشاد کے چاروں اطراف پانی موجود ہونے کے باعث طلبہ اور اساتذہ کے سکول آنے کے تمام راستے بند ہو چکے ہیں، جس پر والدین اور طلبہ شدید پریشان ہیں۔ اہل علاقہ نے محکمہ تعلیم کے افسران کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ سیلابی پانی ختم ہو چکا ہے، مگر ٹوبے میں پانی موجود ہونے کے باوجود انتظامیہ پانی نہیں نکال رہی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ سکول کے راستے کو بحال کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ سارے بچے سکول نہیں بن سکتے، صحیح رستہ بند ہے، سکول بند ہے، استاد بند ہے، پڑھایا بنے انہوں کو سادے نہیں، سکول کا رستہ بنے، سارے بچے سکول نہیں بنے، بند تے بال نہیں پڑھ سکتے۔ بارش ہے، میہ ہے، دعا ہے، جھاڑے، سارا کچھ ہے، مہربانی کرن ساکو ریمپ بنا کے دیون، بچے آ کے پڑھے نہیں تھا۔ سکول کے چاروں اطراف پانی جمع ہونے سے چار دیواری گرنے کا بھی خدشہ پیدا ہو چکا ہے۔ سی او ایجوکیشن شرافت علی بسرا کا کہنا تھا کہ خود سکول کا دورہ کریں گے اور مناسب حل نکالیں گے۔ پانی کا میں وزٹ کرا لیتا ہوں، پانی تھوڑا ہے تو ہم پانی کو وہاں سے شفٹ کرا دیں گے، پانی ایریا اس کا کلیئر کیا جا سکتا ہے تاکہ جلد از جلد جو ہے سکول کی اپنی پریمیسز جو ہے وہ کلیئر ہو سکے، بچے اپنے سکول میں، پرائمری سکول ہے تو کل سے سکول ہمارے پرسوں سے اوپن ہونے ہیں، یعنی پرسوں سے سکول اوپن ہونے ہیں، اور انشاءاللہ میں کل ہی اس کو خود ہی بلکہ وزٹ کرتا ہوں۔ سکول کے اطراف سے پانی نہ نکالے جانے کے باعث جہاں تعلیمی سرگرمیاں شروع کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے، وہیں قیمتی بلڈنگ بھی کسی وقت گر سکتی ہے، جس پر فوری نوٹس لینا ہوگا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زاہد سرفراز، روہی، لیا۔ جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی ملتان مویشی منڈی کا کام جاری ہے۔ کمشنر ملتان کی زیر صدارت کیٹل مارکیٹ کمپنی کا 37واں اجلاس ہوا۔ ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا اور اہم امور پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ ملتان ڈویژن جاوید اختر محمود کی زیر صدارت ملتان کیٹل مارکیٹ مینجمنٹ کمپنی کے بورڈ آف گورنرز کا 37واں اجلاس ہوا۔ اجلاس میں سالانہ فیس کلیکشن کو آؤٹ سورس کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر طیب خان، سی او میٹروپولیٹن کارپوریشن اقبال فرید، ایم ڈی کیٹل مارکیٹ مینجمنٹ کمپنی حماد علی، سول سوسائٹی کے ممبران محمد اعجاز، حبیب اللہ کمیٹی کے ارکان منتخب کیے گئے۔ کمیٹی منڈی کی فیس کلیکشن آؤٹ سورس کرنے، فیس ریکوری بڑھانے، دوسری پرائیویٹ منڈیوں کی فیس کلیکشن اور سہولیات کا موازنہ کر کے رپورٹ پیش کرے گی۔ کمشنر جاوید اختر نے ماڈل کیٹل منڈی کی جلد تکمیل کے احکامات جاری کر دیے۔ کمشنر کو بتایا گیا کہ منڈی میں سڑک کی تعمیر بارے جلد ٹینڈر دے دیا جائے گا۔ ماڈل کیٹل منڈی میں جانوروں کے 22 شیڈز جلد انسٹال کر دیے جائیں گے۔ منڈی میں بینک اور آفس کی عمارت زیر تکمیل ہے۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل قمر زمان کیسرانی اور دیگر متعلقہ افسران موجود تھے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ شہر اولیا کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے ضلع انتظامیہ متحرک ہے۔ کچہری چوک فلائی اوور پر نیلے رنگ کی لائٹس لگا دی گئی ہے۔ شہر اولیا کو خوبصورت بنانے کے لیے
ضلعی انتظامیہ ان ایکشن دکھائی دیتی ہے، متحرک دکھائی دیتی ہے۔ کچہری چوک پر فلائی اوور پر نیلے رنگ کی لائٹس لگا دی گئی ہیں۔ یہ مناظر ہیں فلائی اوور کچہری چوک کے فلائی اوور کے یہ مناظر ہیں جہاں پر شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے بلو لائٹس لگا دی گئی ہیں۔ مزید بات کریں گے وسیم شہزاد سے۔ وسیم شہزاد، کہیے گا انتہائی دلکش منظر ہے یہ، لائٹس جل رہی ہیں۔ جی بالکل، رات کا وقت شہر اولیا کی جس طرح تاریخ بہت پرانی ہے، اسی اعتبار سے شہر اولیا کو دلکش اور سیاحوں کے لیے آزمودہ بنانے کے لیے ضلع انتظامیہ جو ہے وہ کافی سرگرم دکھائی دیتی ہے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے پہلے قلعہ کوئنہ قاسم باغ کے اوپر کلسٹر لائٹس کا استعمال کیا گیا جو شہر کے حسن کو دوبالا کر رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کچہری کا چوک ہے یہاں پر بھی جو نیلے رنگ کی لائٹس ہیں وہ لگا دی گئی ہیں جو دیکھنے میں کافی مبہوت رکھتی ہیں اور ہر آنکھ کو روک لیتی ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ شہری بھی موجود ہوں گے، کیا کہیں گے، کیسے لگ رہا ہے؟ اس وقت بچوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں ملتان کو انجوائے کرنے کے لیے، کیسا لگ رہا ہے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے جی، ماشاءاللہ جب سے انہوں نے لائٹیں جلائی ہیں یہ ساری ماشاءاللہ پورے شہر کی رونق بن گئی ہے، اور قلعے کو اور اپنا دمدمہ وغیرہ یہ سارا گھنٹہ گھر جو اس کی عمارت ہے اس کو بھی انہوں نے ماشاءاللہ سجا دیا ہے، بہت پیارا انہوں نے سجا رکھا ہے۔ لائٹوں کی وجہ سے کافی ملتان کی خوبصورتی بڑھ گئی ہے۔ لائٹوں کی وجہ سے ملتان کی جو خوبصورتی ہے اس میں اضافہ ہوا ہے۔ میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے گا کہ خوبصورت ترین لائٹ جو ہے وہ اس وقت شہر اولیا کے چوک کچہری پر لگائی گئی ہیں جو دیکھنے میں نہایت دلکش قسم کا منظر جو ہے وہ پیش کر رہی ہیں۔ شہری دور دراز سے ان لائٹوں کو انجوائے کرنے کے لیے جو ہے وہ آتے ہیں اور گزرنے والوں کی ہر آنکھ ایک بار اس لائٹ کو دیکھ لے یہ کیسی ممکن ہے، یہی وجہ ہے کہ لوگوں کی آنکھیں جو ہیں وہ مبہوت رہ جاتی ہیں ان لائٹس کو دیکھنے کے بعد۔ جی وسیم شہزاد، آپ کا شکریہ، آپ ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ موٹر وے اور ہائی ویز پر ٹریفک کی روانی ہوگی بہتر۔ کمشنر بہاولپور آصف اقبال چودھری کی سربراہی میں نیشنل ہائی ویز ٹریفک مینجمنٹ بارے جائزہ اجلاس ہوا۔ پور میں کمشنر آصف اقبال چودھری کی زیر صدارت نیشنل ہائی ویز ٹریفک مینجمنٹ بارے جائزہ اجلاس ہوا، جس میں نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس کے سیکٹر کمانڈر ندیم اشرف برائچ، ڈی ایس پی سید رضوان شاہ اور اسسٹنٹ کمشنر لیاقت علی گیلانی سمیت دیگر متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ کمشنر کا کہنا تھا کہ گنے کی کرشنگ سیزن کے دوران ہائی ویز پر ٹرالیوں کی اوور لوڈنگ کی ممانعت کی جائے، ہائی ویز پر ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائے جائیں، ٹریفک حادثات سے تحفظ کے لیے عوام میں شعور اور آگاہی مہم چلائی جائے، اوور لوڈنگ کرنے اور دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کرشنگ سیزن میں عوام کو ہائی ویز پر سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کے لیے حکمت عملی ابھی سے اپنا کر عمل درآمد کروایا جائے۔ ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی جدید خطوط پر استوار کمشنر ملتان جاوید اختر محمود کا ایم ڈی آفس کا وزٹ، اسٹیٹ مینجمنٹ کے ریکارڈ کی ڈیجیٹلائزیشن بارے بریفنگ لی، 2 سال میں تمام ریکارڈ کمپیوٹرائز کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی۔ ملتان ڈویژن جاوید اختر محمود نے ایم ڈی اے ہیڈ آفس کا دورہ کیا۔ ڈائریکٹر جنرل ایم ڈی اے آغا محمد علی عباس نے شعبہ اسٹیٹ مینجمنٹ کے ریکارڈ ڈیجیٹلائزیشن بارے بریفنگ دی۔ اس موقع پر ڈائریکٹر پروجیکٹ ملتان وقاص خان خاکوانی، وائس چیئرمین ایم ڈی فاروق نسیم راں سمیت ریکارڈ ڈیجیٹلائزیشن کمپنی ہائرزن کے تمام نمائندے، ڈائریکٹر اسٹیٹ مینجمنٹ طاہر شاہ، ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ محسن رضا، اسسٹنٹ ڈائریکٹر کمپیوٹر محمد راشد انصاری بھی موجود تھے۔ ڈائریکٹر جنرل ایم ڈی اے آغا محمد علی عباس نے بتایا کہ ایم ڈی اے کی تاریخ میں پہلی بار ریکارڈ کمپیوٹرائز کیا جا رہا ہے۔ ایم ڈی اے سے وابستہ تمام لوگوں کی جائیدادیں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں گی۔ کسی بھی ناگہانی آفت یا قدرتی حادثے کی صورت میں ریکارڈ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ کوئی بھی شخص اپنی پراپرٹی کے بارے میں گھر بیٹھے ویب سائٹ کے ذریعے چیک کر سکے گا۔ مجموعی طور پر تقریباً 22,000 فائلوں کو ایگریمنٹ کے مطابق 5 سال میں کمپیوٹرائز کیا جائے گا۔ کمشنر ملتان ڈویژن جاوید اختر محمود نے اقدام کو سراہتے ہوئے کام کی سپیڈ کو تیز کرنے کا حکم دیا۔ کمشنر ملتان نے ہدایت کی کہ ریکارڈ ڈیجیٹلائزیشن کا عمل 5 سال کے بجائے 2 سال میں مکمل کیا جائے۔ بہاولپور ڈویژن کے 3 اضلاع بہاولپور، رحیمیہ خان اور بہاول نگر کے ترقیاتی کاموں کے لیے سپلیمنٹری گرانٹ جاری کر دی گئی۔ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے کاموں کے لیے 30 کروڑ سے زائد کے فنڈز جاری کر دیے گئے۔ بہاولپور ڈویژن کے 3 اضلاع بہاولپور، رحیمیہ خان اور بہاول نگر کے لیے فنڈز کا اجرا کر دیا گیا۔ ترقیاتی کاموں کے لیے سپلیمنٹری گرانٹ جاری کی گئی۔ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے کاموں کے لیے 30 کروڑ سے زائد کے فنڈز جاری کیے گئے۔ 17 کروڑ بہاولپور، 4.5 کروڑ بہاول نگر اور 15 کروڑ سے زائد رقم رحیمیہ خان کے لیے جاری کی گئی۔
ڈیری خان میں سابق لیگی ایم پی عبد العلیم شاہ کی شہری سے بدتمیزی ہاتھا پائی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ عبد العلیم شاہ نے کہا کہ شہری کی وجہ سے ٹریفک جام تھی، گاڑی کو سائڈ پر لگانے کا کہا تو شہری نے بدتمیزی کی۔ علیم شاہ کی ڈی پی او سے ٹریفک معاملات کا نوٹس لینے کا بھی مطالبہ۔ خان میں مسلم لیگ نون کے سابق ایم پی عبد العلیم شاہ کی شہری سے ہاتھا پائی ہو گئی۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کار سوار شہری اور سابق ایم پی ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہیں۔ ویڈیو وائرل ہونے پر علیم شاہ کا کہنا تھا معاملہ اتنا زیادہ نہیں، مخالفین اس کو ہوا دے رہے ہیں۔ اس ایک چھوٹی سی ویڈیو کو غلط انداز میں پی ٹی آئی کے لوگوں نے اپنی سوچ کے مطابق پیش کیا اور حقیقت جانے بغیر۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ میرے بہنوئی نے مجھے یہاں ڈراپ کیا تو میں کھڑا ہوا تھا اور پچھلے 8-10 منٹ سے پیچھے ٹریفک ساری بلاک تھی۔ سابق ایم پی عبد العلیم شاہ کا کہنا تھا کہ شہری نے ٹریفک جام کر رکھی تھی، گاڑی سائڈ پر لگانے کا کہا تو وہ مجھ سے الجھ پڑا۔ حق کی بات ہے کسی کو اس کی غلطی پر روکنا بھی جرم بن گیا۔ میری ڈی پی او سے گزارش ہے کہ مہربانی کر کے آپ یہاں پر خود وزٹ کریں اور دیکھیں صبح 7 بجے سے لے کر 9 بجے تک شہر کا ہمارا یہ پورا ایریا، اس لیے کہ آپ کمیٹی گلائی سے اس طرف تمام سکول، تمام ایڈمنسٹریشن اس طرف ہے۔ علیم شاہ کا کہنا تھا کہ شہر میں جب ٹریفک پولیس اپنا کام نہیں کرے گی تو ایسا ہی ہوگا۔ ڈی پی او ٹریفک کے معاملات کا نوٹس لیں۔ اب ظفر اقبال کی ملتان آمد ہوئی۔ کمشنر ملتان ڈویژن جاوید اختر محمود نے نئے تعینات ہونے والے ایڈیشنل آئی جی ساؤتھ پنجاب ظفر اقبال سے ملاقات کی اور تعیناتی پر مبارکباد دی۔ ایڈیشنل آئی جی پولیس جنوبی پنجاب ظفر اقبال صبح اپنے عہدے کا چارج سنبھالیں گے۔ کمشنر ملتان ڈویژن جاوید اختر محمود نے نئے تعینات ہونے والے ایڈیشنل آئی جی ساؤتھ پنجاب ظفر اقبال سے ملاقات کی اور ان کی تعیناتی پر مبارکباد دی۔ ملاقات میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان، آر پی او ملتان وسیم، آر پی او بہاولپور زبید ریشک، آر پی او ڈی جی خان کیپٹن ریٹائرڈ فیصل لانا اور سینئر ممبر آف ریونیو زاہد سلیم گوندل موجود تھے۔ دیگر خبروں کی جانب بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ڈائریکٹر ایکسائز ڈی جی خان عمران اسلم کی مظفر گڑھ آمد ہوئی۔ اے ٹی او ایکسائز مخدوم غلام قاسم سے ملاقات، شہریوں کو 30 ستمبر تک پراپرٹی ٹیکس ادا کرنے کی ہدایات کی۔ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ ڈیرہ غازی خان عمران اسلم نے مظفر گڑھ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفس کا دورہ کیا، تمام سہولیات کا جائزہ لیا اور ای ٹی او ایکسائز مخدوم غلام قاسم سے ملاقات کی۔ عمران اسلم نے روحی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ بہترین خدمات سر انجام دے رہا ہے اور پچھلے سال کی نسبت اس سال اپنے مقررہ ہدف کو پورا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مظفر گڑھ ضلع کی 4 تحصیلوں میں دورہ کروں گا، تمام انتظامات اور شہریوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لوں گا۔ جو پراپرٹی ٹیکس مالکان ہیں اور گاڑی مالکان ہیں ان کو درخواست کرتا ہوں کہ 2 دن باقی رہ گئے ہیں، 30/9 تک اپنا پراپرٹی ٹیکس اور موٹر وہیکل ٹیکس ادا کریں۔ پراپرٹی ٹیکس پہ 15% بذریعہ ای پیمنٹ ریبیٹ ہے اور جو ٹوکن ٹیکس ہے گاڑیوں کا اس کے اوپر 25% رعایت دی گئی ہے ای پیمنٹ کے ذریعے۔ تمام ٹیکس اپنا ادا کریں اور اس ریلیف سے فائدہ اٹھائیں۔ ای ٹی او ایکسائز مخدوم غلام قاسم نے ڈائریکٹر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ تمام متعلقہ افسران اپنے اپنے ہدف کو پورا کرنے کے لیے فیلڈ میں ہیں۔ ای ٹی او ایکسائز کا کہنا تھا کہ ایکسائز کی تاریخ میں پہلی بار اتنا بڑا رعایتی پیکج دیا جا رہا ہے۔ شہری 30 ستمبر تک اپنے ٹیکس اور واجبات ادا کر دیں تاکہ کسی مشکلات اور پریشانی سے بچا جا سکے اور اچھے شہری ہونے کا ثبوت دے۔ میں تمام شہریوں سے التماس کرتا ہوں کہ فوری طور پر اپنے واجبات داخل خزانہ سرکار کرائیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں اور معزز اور ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں۔ باقی ہمارے جو روڈ چیکنگ ٹیمیں ہیں وہ وہاں پر پی ایس آئی ڈی بھی کریٹ کرتی ہیں، ای پیمنٹ کے تحت بھی ہم پیمنٹ کرتے ہیں۔ ڈائریکٹر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ ڈیرہ غازی خان عمران اسلم نے آنے والے سائلین سے بات کی اور مسائل بھی سنے۔ گنے کی قیمت 350 روپے فی ون مقرر کی جائے۔ رحیمیہ خان میں کسانوں نے مطالبہ کر دیا، شوگر آرڈیننس آنا خوشائن قرار۔ چیئرمین کسان بچاؤ تحریک چودھری محمد یاسین نے کہا شوگر آرڈیننس سے شوگر ملز کی منمانیاں ختم ہوں گی۔ رحیمیہ خان ضلع میں سب سے زیادہ شوگر ملز ہونے کی بنا پر سب سے زیادہ گنا کاشت ہوتا ہے۔ کسانوں کو گنے کی قیمت کم ملنے،
गन्ने की बरवक्त खरीदारी न होने और वजन में कटौती की शिकायत है। किसानों ने हुकूमत की जानिब से शुगर ऑर्डिनेंस का नफाज किसानों के लिए फायदेमंद तो करार दे दिया, मगर गन्ने की कीमत को नाकाफी कहा है। किसानों का कहना था कि किसान फसल के हसूल के लिए जमीन का ठेका, खादों समेत ज़राई मदाखिल और पानी भी खरीद कर इस्तेमाल करता है। हुकूमत की तरफ से 190 रुपए फी मन गन्ने की कीमत इंतहाई कम है, जिससे किसान को फी एकड़ 63,000 रुपए नुकसान होता है। किसानों ने हुकूमत से गन्ने की कीमत 350 रुपए फी मन करने का मुतालबा किया है। हमारा रेट बढ़ाया जाए, कम अज कम हमारा जो रेट है वो 350 रुपया किया जाए। हमने सारी कैलकुलेशन की है, इस हिसाब से तो हम तकरीबन 70-80 हज़ार रुपया पर एकड़ नुकसान में जा रहे हैं। ये रेट किसी सूरत वारा नहीं खाता। ना पिछले साल भी हमने यहाँ पे मातम महफिल बर्पा की, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। आप ये देखें कि 1 घंटा पानी अगर ट्यूबवेल पे लगाया जाए 250 रुपए पर घंटा है, और इसके कम से कम अगर हम लगाएं तो 24 पानी जो है वो इस फसल को लगते हैं। आप देखें डीएपी डालें, हम कम अज कम 60 से 63 हज़ार रुपए घाटे में जा रहे हैं। किसानों ने अपनी आवाज हुकूमती ऐवानों तक पहुंचाने और अपना हक हासिल करने के लिए मुल्क गेर तहरीक चलाने का अंदिया भी दे दिया है। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। बहावलपुर में कपास के काश्तकार परेशान, कहते हैं बार बार स्प्रे के बावजूद गुलाबी सुंडी कंट्रोल नहीं हो रही। अतहर लाशारी की रिपोर्ट। बहावलपुर में कपास की फसल पर गुलाबी सुंडी का हमला होने के बजाय मुसलसल बढ़ रहा है। असिस्टेंट डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पेस्टिसाइड अहमद नबी का कहना है कि रवां साल सफेद मक्खी ने काश्तकारों को परेशान किया, अब भी वक्त है कि इसे कंट्रोल कर लिया जाए। हमने एक तो वाइट फ्लाई का इस टाइम इशू है फील्ड में, जिसकी वजह से जो फसल है वो मुतासर होने का खतरा है। हम जिम्मेदारों को ये हिदायत कर रहे हैं, ये मतलब उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस मौके पर भी वाइट फ्लाई को कंट्रोल किया जा सकता है, और बालग मक्खी ज़्यादा है और उसके खिलाफ आप जो हैं जो सिफारिश करदा ज़हरे हैं वो इस्तेमाल करें। असिस्टेंट डायरेक्ट पेस्ट वार्निंग का कहना था कि गुज़िश्ता 3 माह के दौरान मुख्तलिफ पेस्टिसाइड कंपनियों के 150 से ज्यादा सैंपल लिए, गैर मियारी और मिलावट करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। जहाँ तक क्वालिटी का इशू है, हमने इस क्वार्टर में ये जुलाई से सितंबर तक तकरीबन हमने 150 सैंपल जो है पेस्टिसाइड का लिया है मुख्तलिफ मार्केटों से, पूरे डिस्ट्रिक्ट की मार्केटों से, और उसमें से कुछ जो हैं वो एडल्ट्रेटेड आए हैं। उनके खिलाफ हमने एफआईआर जो है वो दर्ज करवा दी है, बंदे भी हमने अरेस्ट करवाए हैं। अहमद नबी का मजीद कहना था कि रवां साल सफेद मक्खी की वजह से कपास की पैदावार मुतासिर होने का खदशा है। कैमरामैन आरिफ चिश्ती के साथ अतहर लाशारी, बहावलपुर। जनूबी पंजाब में आम के नए बागात लगाने के लिए मौसम मौजू मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर हमीदुल्लाह कहते हैं रवां बरस बागबानों को 22,000 पौधे दिए, आइंदा बरस 40,000 सर्टिफाइड पौधे दिए जाएंगे। पंजाब में आम के नए बागात लगाने के लिए बेहतरीन मौसम है। मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर हमीदुल्लाह ने रोही को बताया कि मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट में कलम किए गए पौधों की नर्सरी तैयार की जाती है। रवां सीजन के दौरान बागबानों को 22,000 पौधे फराहम किए। साल हमने 22,000 का था टारगेट, अगले सालों में हम इसको बढ़ाकर अपनी कैपेसिटी जो है 40,000 तक लेके जा रहे हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी जारी की है कि आइंदा से हम सिर्फ सर्टिफाइड पौधा जो है वो सप्लाई करेंगे। सर्टिफाइड पौधा करने के लिए ज़रूरी है कि नर्सरी जो है वो फेडरल सीड सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट के पास रजिस्टर्ड हो। डायरेक्टर मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट डॉक्टर हमीदुल्लाह का कहना था कि बागबानों में चनाब गोल्डन अजीम चौंसा, सफेद चौंसा, समर बहिश्त चौंसा और अनवर लिटोल की इकसाम मकबूल हैं। ये वैरायटी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने के बाइस फायदेमंद भी हैं। नर्सरी एक्ट नाफिज होने के बाद बागबानों को सर्टिफाइड फायद फराहम किए जाएंगे। सबसे ज्यादा डिमांड चनाब गोल्ड की है, इसके बाद अजीम चौंसा की है, फिर वाइट चौंसा है, और इसके बाद चौंसा समर बेचता है। ये 4 इकसाम हैं जिनकी ज्यादा डिमांड है। इसके साथ साथ अनवर अटोल, दोसहरी, इसकी भी थोड़ी बहुत डिमांड रहती है। डॉक्टर हमीदुल्लाह का मजीद कहना था कि आम के पौधे तैयार करने वाली तमाम प्राइवेट नर्सरियां भी रजिस्टर्ड की जाएंगी। बागबानों को बेहतरीन क्वालिटी के पौधे फराहम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। कैमरामैन करार हैदर के साथ रजा मलिक, मुल्तान। मुल्तान में आस्ताना बदरिया में मुत्तहिदा मिलाद काउंसिल के ज़रिए तमाम आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। साबिक विफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर हामिद सईद काज़मी ने खुसूसी शिरकत की। जुलूस हाय मिलाद को दरपेश मसाइल के हल की जरूरत और अहमियत पर मुख्तलिफ उलमाए कराम ने रोशनी डाली। मुल्तान में आस्ताना बदरिया में मुत्तहिदा मिलाद कौंसिल की जानिब से आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई, जिसमें जमात अहले सुन्नत की मुख्तलिफ तंजीमों ने शिरकत की। साबिक वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर सैयद हामिद सईद काज़मी ने जुलूस हाय मिलाद को दरपेश मसाइल के हल पर जोर दिया।
یہ میں آپ تمام دوستوں کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ آپ ایک گریٹر کاز کے لیے، آپ ایک عظیم تر مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے. یقیناً رب کی رحمتیں آپ کے شامل حال ہوں گی، اور آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کے لیے آپ نکلے ہیں تو آقا کریم کی نگاہ کرم بھی یقیناً آپ کے ساتھ ہوگی، اور اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے آدمی کو. آل پارٹیز کانفرنس میں نوید فرید چشتی، رہنما دعوت اسلامی سلیم بلالی، علامہ عثمان پسروی، رہنما تحریک لبیک محمد ایوب مغل، علامہ فاروق خان سعیدی، پیر نوید فرید، چیئرمین متحدہ میلاد کونسل خواجہ شفیق اللہ، صدر متحدہ میلاد کونسل مرزا ارشد اللہ قادری اور سجادہ نشین خان کا حامدیہ صاحبزادہ معصوم حامد نقشبندی نے شرکت کی. شرکاء نے میلاد کی ضرورت اور اہمیت پر روشنی ڈالی. ان میں سے کئی جلوس تاریخی اہمیت کے حامل ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہ جلوس جن انتظامات کے متقاضی ہیں، انتظامیہ اس سطح کے انتظامات نہیں کرتی، جس کی وجہ سے جلوس ہائے میلاد کے شرکاء اس شاکان رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف دہ صورتحال کا سامنا کرنے پر مجبور ہوتے ہیں. آل پارٹیز کانفرنس کا مقصد ربیع الاول کے حوالے سے نکالے جانے والے جلوسوں میں درپیش مسائل کو حل کرنے کے لیے اور ضرورت و اہمیت کو اجاگر کرنا تھا. کیمرامین زاہد جمال کے ساتھ وسیم شہزاد، ملتان. ادھر سرگودا میں شام ہوتے ہی اہم شاہراہوں پر چائے کے ڈھابوں پر رش لگ جاتا ہے. جنید خان کی رپورٹ. اس کے بعد ایک دفعہ پھر سے سرگودا کی رونقیں بحال ہونا شروع ہو گئی. شہریوں نے دوبارہ سے موج مستیاں شروع کر دی. چائے کا کیا ہی لاجواب مزہ آ جاتا ہے. آفس سے گھر جانا ہو تو اس سے پہلے چائے نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا. میں یہاں پہ اپنے ایک کولیگ کے ساتھ آتا ہوں اور ادرک والی چائے ہم لوگ پیتے ہیں. شام ہوتے ہی سرگودا میں چائے کے ڈھابوں پہ بے پناہ رش لگ جاتا ہے. بڑے ہوں یا چھوٹے، طالب علم ہوں یا ملازمت پیشہ، سب لوگ چائے کے بغیر نہیں رہ سکتے. ذیلدار ہوٹل کی چائے بہت ہی ڈیلیشیس ہے، ٹیسٹ وائز، کوالٹی وائز، ریٹس وائز. سروس بہت اچھی ہے یہاں کی. ہم جب بھی اپنی ورکنگ پہ آتے ہیں اور ورکنگ آف کر کے چلے جاتے ہیں تو ہمارا مین سپاٹ بیٹھنے کا، گپ شپ کا اور اچھی چائے پینے کا یہی ہوتا ہے. شہری نہ صرف ڈھابوں سے چائے پی کر دن بھر کی تھکاوٹ دور کرتے ہیں بلکہ ایک دوسرے سے دکھ درد بھی بانٹتے ہیں. کیمرامین فیضان خان کے ساتھ جنید خان، روہی، سرگودا. روہی اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.